السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ آج کے شو میں ہم تعلیم کی بات کریں گے۔ ویسے تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حکومت سندھ کے جو مختلف عہدیداران ہیں اور خاص طور پر وزیر تعلیم جو ہے جناب سید سردار شاہ صاحب، وہ اکثر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، میڈیا ٹاکس میں وہ بات کرتے ہیں کہ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں وہ سندھ میں تعلیم کا جو معیار ہے اسے بلند کرنے کے لیے۔ لیکن یہ دعوے تو بہت اچھے لگتے ہیں، خوبصورت باتیں بہت اچھی لگتی ہیں سننے میں تو، لیکن اگر گراؤنڈ پہ جائیں اور وہاں کی صورتحال دیکھیں تو وہ یکسر مختلف نظر آتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اور یہ سیاستدان اور جن کے پاس یہ پورٹ فولیو ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج کے دور میں بھی عوام بہت بیوقوف ہے اور انہیں بیوقوف بنایا جا سکتا ہے بہت آسانی سے، لیکن اب ایسا ہے نہیں۔ گراؤنڈ پہ جا کے گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جا سکتی ہے۔ کراچی میں خاص طور پر انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ آیا، پری انجینئرنگ کا، پری میڈیکل گروپس کا جب رزلٹ آیا تو حیرانگی کی بات یہ ہوئی، اور اس کو میڈیا نے رپورٹ بھی کیا ہے، اخبارات نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ 40 سے زائد سرکاری کالجز، پرائیویٹ کالجز بھی اس میں شامل تھے، اور ہائر سیکنڈری اسکولز جو ہیں اس میں وہ شامل تھے۔ 40 سے زائد اسکولز کا جو رزلٹ ہے وہ نتیجہ صفر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کالجز میں اور ان ہائر سیکنڈری اسکولز میں سے کوئی بچہ انٹرمیڈیٹ کے اپنے گروپ کو کلیئر نہیں کر سکا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کراچی جیسے شہر میں یہ حال ہے۔ اندرون سندھ کا تو ہم چلو کہتے ہیں کہ جی دور دراز علاقے ہیں، وہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، وہاں ڈائریکٹر صاحبان نہیں ہوں گے، سیکٹری ایجوکیشن کا وزٹ نہیں ہوتا ہوگا، تو اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں لاپرواہی ہو، لا علمی ہو، اور وہاں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یا پرنسپل صاحبان کی طرف سے جو ہے وہ توجہ نہ دی جاتی ہو۔ آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے کہ ان کالجز کا رزلٹ زیرو کیوں آیا، ان کے بچے فیل کیوں ہوئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا کالج کی انتظامیہ ذمہ دار ہے؟ جو وہاں پرنسپلز ہیں وہ ذمہ دار ہیں؟ جو اساتذہ ہیں کیا وہ ذمہ دار ہیں؟ یا وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے جو سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی تھی وہ بنائی، کیا وہ ذمہ دار ہیں؟ یا وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے ایم سی کیوز پیپرز بنائے؟ کیا بورڈ ذمہ دار ہے، انٹر بورڈ، یا پھر ڈائریکٹلی سیکٹری ایجوکیشن اس کے ذمہ دار ہیں، یا وزیر تعلیم خود اس کے ذمہ دار ہیں؟ ہم تو اس پہ بات کریں گے، لیکن اب دیکھیں کہ کس کا ظرف کتنا بڑا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے اور اس کا احساس کرتا ہے اور خود ہی اعلان کرتا ہے کہ ہاں میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور اتنے سارے بچے جن کی تعداد یقیناً سینکڑوں میں ہے، وہ جو فیل ہوئے ان کا کیا ہوگا، اور وہ کس سٹریس سے گزر رہے ہوں گے، ان کے والدین کی صورتحال کیا ہے، وہاں ان کے سٹریس کا کیا عالم ہوگا، یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے۔ گو کہ ہمارے ہاں ایسی مثالیں بہت ہی کم، شاذ و نادر ہیں، مجھے تو یاد نہیں ہے لیکن شاذ و نادر کوئی ہو کہ کوئی افسر، سرکاری افسر یا کوئی عوامی نمائندہ کسی بھی بات پہ، کسی معاملے پہ اپنی ذمہ داری قبول کرے اور پھر اپنا عہدہ چھوڑ دے یا اس کا کوئی ازالہ کرنے کا سوچے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اب کوئی اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں یہ بات ڈال دے اور وہ یہ کر لیں تو ان کا اس قوم پر احسان عظیم ہی ہوگا۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر استاد جناب پروفیسر عزیز اللہ میمن صاحب نے، جو کہ رہنما ہیں سندھ پروفیسر اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کے۔ بہت شکریہ آپ کا عزیز اللہ صاحب۔ تھینک یو۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ، سینئر ایجوکیشن رپورٹر جناب سید محمد عسکری صاحب، جنگ گروپ سے ان کا تعلق ہے، جنگ اخبار سے۔ بہت شکریہ آپ کا عسکری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں۔ اور عسکری صاحب نے اس پہ کافی ڈیٹیل رپورٹنگ بھی کی ہے اور اس کی خبر بھی انہوں نے دی تھی۔ عسکری صاحب آپ سے ہی آغاز کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ رزلٹ کی یہ صورتحال کون کون سے کالجز میں رہی ہے، اور آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ میں اس کا ذمہ دار پورے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دوں گا کہ انہوں نے ایک تو حاضری کا نظام کا جو سلسلہ تھا وہ ختم کر دیا ہے۔ جب ایک سیکریٹری تھے نظر حسین مہر، ان کے دور میں ایک حاضری کا نظام وضع تھا، کالجوں میں حاضری جاتی تھی، بورڈ تک بھیجی جاتی تھی، اور بورڈ اس وقت ان کو بیٹھنے کی امتحان میں اجازت دیتا تھا جب ان کی حاضری 70% یا اس سے زائد ہو۔ لیکن ان کے جانے کے بعد یہ حاضری کا جو نظام تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب حاضری کا کوئی نظام ہی نہیں ہے کالجوں میں۔ اب ظاہر ہے جب کالجوں میں حاضری کا نظام نہیں ہوگا، بچے پڑھیں گے نہیں، تو صورتحال ایسی ہوگی۔ اور دوسرا پھر ذمہ دار یہ جو کیپ ہے، سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی ہے، اس کو بھی میں کہوں گا، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چند کراچی کے ٹاپ کے کالجز ہیں، اچھے کالجز ہیں، وہاں جتنے بھی میٹرک میں A1 گریڈ لانے والے بچے ہوتے ہیں وہ داخلہ لے لیتے ہیں،
اور باقی جو سی اور ڈی اور بی گریڈ والے ہوتے ہیں وہ دوسرے کالجوں میں چلے جاتے ہیں، اور بیچارے ڈی گریڈ والے بچوں کا تو کیا حال ہے، وہ تو بالکل ڈپرائیو کالجز میں چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ ایسے کالجوں میں جائیں گے اور خود ان کا گریڈ ڈی ہوگا، جنہیں پڑھانے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوگی، وہاں جب حاضری نہیں ہوگی، ٹیچر آئیں گے نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں، صرف امتحانی فارم جمع کرانے جائیں گے، تو اس کا رزلٹ ایسے ہی ہوگا۔ پھر مزید یہ کہ اس میں بورڈ کو سختی کرنی چاہیے۔ بورڈ کے اپنے کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے کہ جس کالج کا یا جس اسکول کا رزلٹ جو ہے وہ 30% سے کم ہو، اس کو ڈس ایفیلیٹ کر دیا جائے، یعنی اس کا الحاق منسوخ کر دیا جائے۔ لیکن میں نے اپنی 20 سالہ جو صحافت ہے رپورٹنگ کی، اس میں آج تک کبھی میں نے یہ نہیں سنا کسی سرکاری ادارے کو انہوں نے ڈس ایفیلیٹ کیا ہو، وہ چاہے 0% اس کا رزلٹ ہو، چاہے 10% ہو، چاہے 5% ہو، وہ اسی طرح برقرار رہتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی نوٹس نہیں لیتا، نہ اس کے پرنسپل کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، نہ اس کے ٹیچر سے پوچھا جاتا ہے، نہ اسٹوڈنٹس کے امتحانی فارم روکے جاتے ہیں، نہ کوئی نوٹس لیا جاتا ہے، تو رزلٹ تو خراب سے خراب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے مجموعی صورتحال۔ اور یہ بتائیے کہ کتنے بچے اس میں پری میڈیکل گروپ سے ہیں، کتنے پری انجینئرنگ گروپ سے ہیں، اور اس میں سرکاری کالجز کی تعداد کتنی ہے اور پرائیویٹ جو کالجز یا ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں وہ کتنے؟ دیکھیں، ہائر سیکنڈری اسکولز تو کراچی میں کوئی 36 کے لگ بھگ ہائر سیکنڈری اسکول ہیں، لیکن اس میں بھی 3-4 ہی ہیں جہاں باقاعدگی سے کلاسیں ہوتی ہیں یا وہاں داخلے ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک کالجز کا تعلق ہے، وہ ان کی تعداد کراچی میں یہ بیٹھے ہیں زیادہ بہتر بتا سکیں گے، تقریباً 150 کے لگ بھگ کالجز ہیں۔ یہ والی رزلٹ والے پرٹیکولر جو رزلٹ ہے، جو 40 سے زائد کالجز اور ہائر سیکنڈری اسکولز کا رزلٹ جو 0 رہا ہے، یہ اس میں کتنے سرکاری اور ان میں تقریباً جو 40 میں سے تقریباً 25 ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں جن کا رزلٹ جو ہے وہ 0% رہا ہے، اور ان میں کچھ ایسے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے ادارے بھی ہیں جن کے نام پر بھٹو لگا ہوا ہے، ان کا رزلٹ بھی اچھا نہیں ہے۔ مطلب حکومت کو کم سے کم شہید ذوالفقار علی بھٹو یا بیگم نصرت بھٹو یا بی بی شہید بھٹو کے نام پر ہی تھوڑا سا وہ توجہ دے لیتے، اس کا معیار بہتر بنا لیتے، تو نتائج اچھے ہوتے۔ جناب عزیز اللہ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ اس رزلٹ پر، یہ جو رزلٹ آیا ہے، کوئی آپ کو بھی اس پہ کوئی تکلیف ہوئی ہے، کوئی افسوس ہوا ہے اس بات پہ آپ کو؟ دیکھیں، یقیناً تکلیف دہ بینگ اے ٹیچر بھی ظاہر ہے، استاد بھی، یہ تکلیف دہ سچویشن ہے، کیونکہ والدین ظاہر ہے جب بچے کو کہیں داخلہ دلواتے ہیں کسی بھی کالج میں، چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو یا پرائیویٹ ہو، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ پڑھ کے کوئی اچھا کیریئر بنائے گا، ظاہر ہے یہ اسٹارٹنگ ہوتی ہے۔ لیکن اب جہاں تک فیکٹرز کی بات ہے، عوامل، کہ کون سے عوامل ہیں جس وجہ سے رزلٹ، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی 21 کالجز ہیں اور ہائر سیکنڈری اسکولز ملا کے، اور اس میں کالجز کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے، 5 یا 6 کالجز ہیں جن کا رزلٹ 0 ہے۔ اس میں بہت سارے ریزنز ہیں اس کے، مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کیا ریزنز آپ سمجھتے ہیں؟ بہت سارے ریزنز ہیں۔ سی کیپ کے معاملے پہ ہمیں تفصیلی بات کرنی ہے، کیونکہ گزشتہ 2 سال سے اگر آپ دیکھیں بتدریج ریزلٹس گرتے جا رہے ہیں۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ جو میں سی کیپ کہہ رہا ہوں، یہ جو سینٹرلائزڈ پالیسی ہے، ایڈمیشن پالیسی، اس میں ہو یہ رہا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سینئر پرنسپلز اور سینئر پروفیسرز کی ایک کمیٹی بنتی تھی جو اس پورے پروسیس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتی تھی، لیکن گزشتہ 2 سال سے ہو یہ رہا ہے کہ ون مین شو چل رہا ہے۔ ایک جونیئر لیکچرر کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا دیا جاتا ہے، اس کو غیر قانونی طریقے سے اللیگلی پھر ایک ایس او کا چارج دیا جاتا ہے، پھر اسی جونیئر لیکچرر کو اللیگل طریقے سے پورا سی کیپ اس کے حوالے کیا جاتا ہے، جسے کیپ کہہ لیں عرف عام میں کہا جاتا ہے جی۔ تو یہ سارا اس کا شاخسانہ ہے، نااہلی ہے پراپر، اور کرپشن انوالو ہے اس کے اندر، میں سمجھتا ہوں۔ جب آپ سینئرز کو آؤٹ کر دیں گے، پرنسپلز جو کہ ایک ویژن رکھتے ہیں، ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے جو سینئر پروفیسرز ہوتے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ڈی جی کالجز آفیشلی تو یوں کہہ لیں کہ، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ رسمن وہ رسمی ہی چیئرمین ہیں سی کیپ کے،
لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ کالجز کے اندر اچانک سے ایڈمیشن ہوتے ہیں یا ایون ایڈمیشن ختم کیے جاتے ہیں، فیکلٹیز ختم کی جاتی ہیں. جیسے اس سال ہوا، آپ نے دیکھا، سب نے دیکھا کہ آرٹس کی، ہیومینٹیز کی فیکلٹی ختم کر دی گئی، اور ڈی جس جی پر بہت صاحب، سارے پرنسپلز نے لیٹرز بھی لکھے. جی، اور ڈی جی صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے. بھائی آپ کیسے چیئرمین ہیں؟ پھر یہ کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ وہ ایک ہی شخص ہے، وہ ایک ہی افسر ہے، جونیئر لیکچرر ہے. اگر میں نام بھی لے سکتا ہوں کہ وہ صاحب جو ہیں وہ ہے راشد کھوسو صاحب. بنیادی سب کچھ ان کے حوالے کیا گیا. جب آپ سب کچھ ایک شخص کے حوالے کریں گے، اور پھر انہوں نے منمانیاں کی. ایک تو یہ ہوا کہ آپ نے اس سال دیکھیں اگر، تو چند دن پہلے تک بھی ایڈمیشن جاری ہے. بھائی دسمبر، جی چند دن پہلے تک بھی ایڈمیشن ہوئے ہیں. اچھا. اب آپ سوچئے جو بچہ نومبر میں یا دسمبر میں ایڈمیشن لے گا تو وہ پڑھے گا کب؟ وہ پڑھے گا کب؟ ایک. اور پھر انہی صاحب نے کیا کیا، سونے پہ سہاگا، کہ جس پرنسپل سے نہیں بنتی تھی ان کی، یا جو پرنسپل ان کو بھتہ نہیں پہنچا تھا، ایک میں اس کو بھتہ ہی کہوں گا، یہ الزام ہے. الزام ہے تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ڈی جے کالج جیسے تاریخی کالج کو، جہاں 550-600 ایڈمیشن ہوا کرتے تھے پری انجینئرنگ کے، اس دفعہ صرف 85 ایڈمیشن ہوئے. تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے، بالکل انکوائری ہونی چاہیے. اور اس انکوائری میں آپ یہ بتائیے کہ سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہے اس ریزلٹس کی خرابی کی، وہ ظمہ دار ہے. تو پالیسی کتنے سال کے لیے بنی ہے، اس کو بنانے والے لوگ کون ہیں، اس کے بورڈ میں، کمیٹی میں کون لوگ شامل ہیں؟ دیکھیں پہلے تو یہ پالیسی بنی کیوں تھی؟ ظاہر ہے یہ بھی بنیادی طور پہ سپلا کا کام تھا. سپلا کے ہمارے بانیان جو تھے اس وقت، ہمارے سید ریاض احسن صاحب، افتخار اعظمی بھائی مرحوم، اور باقی ساتھی تھے ہمارے، جنہوں نے اس وقت کے حالات کے حساب سے، اس وقت ظاہر پرنسپلس کو بڑی تھریٹس ہوتی تھیں، سیاسی طور پہ بڑے مسائل تھے، تھریٹس تھیں، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ بھائی چند کالجوں پہ بہت زیادہ برڈن تھا، تو اس کا یہ نکالا گیا سلیوشن کہ بھائی اس کو میرٹ بیسڈ بنایا جائے، کیپ سینٹرلائز بنایا جائے، تاکہ پرنسپل پہ پورا پریشر نہ آئے. لیکن اب جو سچویشن چینج ہوتی جا رہی ہے، آپ دیکھیں کسی کالج میں 500 بچے ایڈمیشن دیے جاتے ہیں، کسی کالج میں 3000 ایڈمیشن دیے جاتے ہیں، پرنسپلز کے لکھنے کے، کمپلین کے باوجود کہ بھئی ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں، جگہ ہی نہیں ہے. یہ ایک الگ ایشو ہے جس پہ ہم ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں. کئی کالجز میں تو اوپن میرٹ پہ بھی ایڈمیشن ہو رہے ہیں. اور کئی کالج کیا، آپ حیران ہوں گے سن کے کہ 50%، آلموسٹ 50% کالجز کراچی میں، 150 کالجز میں سے کوئی 50% ایسے ہیں، کوئی 60 یا 70 کالجز جو کہ تقریباً 50% بن جاتے ہیں. 50% کالجز آلموسٹ ایسے ہیں جہاں پہ اوپن میرٹ، اوپن ایڈمیشن اوپن کیا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں سی گریڈ والا، ڈی گریڈ والا، ای گریڈ والا بچہ ایڈمیشن لے سکتا ہے. یعنی آپ نے 50% کالجز کے ساتھ تو یہ حشر کیا، اور اس کے بعد باقیوں کے ساتھ جیسے آپ نے ڈی جے کے ساتھ کیا. ایسا ایک بات یہ بتائیے، آپ بھی ایک استاد ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس رزلٹ کے، اس اتنے بڑے ایک فیلئر کا ذمہ دار استاد بھی ہے یا پرنسپل بھی ہے؟ آپ اس بات کو نہیں تسلیم کرتے؟ دیکھیں پرنسپلز کو تو بے اختیار کر دیا گیا ہے. میں گزشتہ موجودہ جو کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی مسلسل ہم پالیسیز کو ظاہر بڑے ویجیلنٹ ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں سندھ پروفیسر لیکچر ایسوسی ایشن کی حیثیت سے، کہ پرنسپل کے ہاتھ میں تو اب یہ بھی نہیں رہا کہ وہ کسی ٹیچر کی جو نہ آئے اس کی سی ایل لگا دیں. پرنسپل سے تو یہ حق بھی چھین لیا گیا، اختیار بھی چھین لیا گیا کہ وہ کسی بچے کی اٹینڈنس جو ہوتی تھی کسی زمانے میں ہمارے ہاں، اب پرنسپل کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. پرنسپل کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو لسٹ دی جاتی ہے، ٹیچرز کی حاضری کیسے انشور کرے گا، اسٹوڈنٹس کی حاضری کیسے انشور کرے گا؟ پرنسپل کی اس حاضری پہ بھی ایشوز ہیں. جیسے ہمارے پاس بائیو میٹرک مشین تو ہے، لیکن بائیو میٹرک مشین پرنسپل کے کنٹرول میں نہیں ہے. سرور جہاں سرور ہے، آئی ٹی یونٹ جو بنایا ہوا ہے، وہ بھی پھر ان صاحب کے انڈر میں، جن کا نام میں نے تھوڑی دیر پہلے لیا، راشد کھوسو، کہ وہ کیا کرتے ہیں وہاں مینیپولیشنز بھی چل رہی ہیں اس کے اندر، جس پہ بھی ہمارے پاس ثبوت ہیں، جس کے لیے الگ ہم اس کے لیے الگ سے بیٹھنے کی ضرورت ہے. پھر ان سے بھی ہمیں ورژن لینا ہوگا نا، راشد صاحب سے بھی آپ الزام لگائیں گے تو ظاہر ہے اس کا جواب بھی ہمیں ان سے لینا ہوگا. اور عسکری صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ بھی کیپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس صورتحال کا، یا کیپ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کیا وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے برابر میں استاد ہیں، یہ ایک چیز بتائیں گے. دیکھیں بات یہ کہ آپ نے کیپ میں ایک خرابی یہ ہے کہ جیسے آدم جی ہے یا
اور کالجز ہیں، ٹاپ کے کالجز لے لیں، سینٹ لارنس لے لیں، یا آپ کیا کہتے ہیں ڈی جے لے لیں، وہاں جو ایڈمیشن ہوتے ہیں سارے A1 گریڈ کے ہوتے ہیں. مطلب بی اور سی اور A گریڈ والا وہاں آ ہی نہیں سکتا، ایڈمیشن ہی نہیں مل سکتا اس کو. اب ایک طرف تو آپ نے ہائی کلاس بچے داخل کر دیے اور ایک طرف سی اور ڈی اور ای والے کر رہے ہیں، تو یہ کیسا سسٹم ہے یار بھائی؟ دنیا بھر میں ایڈمیشن دیے جاتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، ایریے کے حساب سے دیے جاتے ہیں، کچھ اس کا میرٹ بھی بنتا ہے، آپ کو پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی اپنے. دوسرے یہ کہ اب مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اور وہ بچوں کو بھی مکس اپ کر کے نہیں رکھنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل دنیا میں تو بالکل. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ابھی انہوں نے خود تسلیم کیا حاضری کا نظام ہی نہیں ہے، حاضری نہیں ہوتی. اب لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے، میں نے ابھی پچھلے دنوں پوزیشن ہولڈر کا ایک انٹرویو لیا. اب اس پوزیشن ہولڈر کا کہنا تھا کہ میں صرف چند دن کالج گیا، شروع کے 2-3 دن گیا، اس کے بعد امتحانی فارم جمع کرانے گیا، حاضری نہیں ہوتی تھی. ہم ٹیوشن پڑھ کے میں نے پوزیشن لی. جب یہ کانسیپٹ ہو کالج جانا نہیں ہے، کالج کا نام استعمال ہونا ہے صرف، اور ٹیوشن پڑھنی ہے، تو پھر ایسے نظام کا کیا فائدہ؟ اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو ریسنٹلی پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل کا رزلٹ آیا، اس میں جتنے بھی پرائیویٹ کالجز کے پوزیشن ہولڈر تھے ان سب کا کہنا تھا کہ انہوں نے ٹیوشن لی نہیں کبھی، اور ان کی حاضری 90% سے زائد تھی. گورنمنٹ کے کسی بھی کالج میں بچوں کی حاضری 90% ہوتی نہیں ہے. بہت سے بہت کوئی اچھا بچہ ہو وہ بھی 50% سے زیادہ نہیں جاتا. آپ کو یہ سسٹم چینج کرنا پڑے گا، حاضری پر زور دینا پڑے گا اور ٹیوشن مافیا کو توڑنا پڑے گا. چلیں اس پہ ہم بات چیت جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین یہ وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ کراچی میں جو کالجز اور ہائر سیکنڈری سکولز کا رزلٹ 40 سے زائد کالجز اور ہائر سیکنڈری سکولز کا رزلٹ 0 آیا ہے، اور وہاں پر کوئی طالب علم بھی پاس ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ جناب سید محمد عسکری صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سپلا کے رہنما پروفیسر عزیز اللہ میمن صاحب. اور ہم واپس اپنے ٹاپک پر جاتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ انہی کالجز میں سے ایک کالج بوائز ڈگری کالج گلستان جوہر، ان کے پرنسپل جناب نعیم حیدر صاحب سے ہم نے رابطہ کیا، انہوں نے معذرت کی اس پہ بات کرنے کے لیے اس ٹاپک پر. اور سید سردار شاہ صاحب منسٹر ایجوکیشن سندھ ہیں، ان سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان کا کوئی جواب نہیں آیا، انہوں نے کوئی رسپانس دینے کی زحمت گوارا نہیں کی. اور وزیر بورڈز سندھ جناب اسماعیل راہو صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہم نے، ہماری ٹیم نے مسلسل لگے رہے، لیکن انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. اور عبدالعلیم لاشاری صاحب سیکٹری کالج ایجوکیشن سندھ، ان سے بھی رابطہ کیا گیا، لیکن انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. اور ان کے ساتھ چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الدین صاحب سے رابطہ کیا، تو انہوں نے رضامندی ظاہر کی، لیکن اب دیکھیں کہ وہ اویلیبل ہمیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اسی دوران میں ان سے بھی ہماری ٹیم رابطہ کر رہی ہے. اور ڈی جی کالجز سندھ محمد علی ماجی صاحب سے بھی ہم نے رابطہ کیا، لیکن ان کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. تو جناب آپ بتائیے. اب عزیز اللہ صاحب دیکھیں، سی کیپ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ سی کیپ کا بھی بڑا ایک رول ہے اس کے اندر. دیکھیں، ایک بچہ جو ملیر میں رہتا ہے یا کورنگی کے کسی کالونی میں رہتا ہے، اس کا آپ فورمین ناظم آباد فورمین میں ایڈمیشن کر دیتے ہیں، تو اس بچے کے لیے پریکٹیکلی فیزیبل نہیں ہے وہاں پہنچنا. تو یہ تو ایک طرح سے یوں ہو جاتا ہے نا کہ آپ بچوں کو پڑھنے کے حق سے ڈپرائیو کر رہے ہیں، جو کہ یو این کی جو پالیسی ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن، اس کی بھی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. تو دیکھیں اس کا سلیوشن ہے. سلیوشن ظاہر ہے ہمیں وی ہیو ٹو سارٹ آؤٹ، وی ہیو ٹو گو فار سلیوشنز. سلیوشنز یہ ہے کہ اگر اس سی کیپ کو یا کیپ کو تھوڑا سا چینج کر کے یوں کیا جائے کہ بھئی 50% میرٹ اوور آل کراچی بیسڈ، اور 50% باقی میرٹ ہو ان بچوں کے درمیان جو اس ویسینٹی میں، اس ٹاؤن میں یا اس ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں. ان کالجز کو کیٹیگرائز کیا جائے، اس میں جو بھی A1 گریڈ والے بچے ہیں ان کو 50% کو وہاں ایڈمیشن دیا جائے تاکہ وہ کلاسز بھی اٹینڈ کریں. اچھا، اس میں دوسرا ایک فنومینا کرپشن کا جو بار بار یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں کرپشن کی کارستانیاں ہیں. وہ کیسے ہیں؟ مثلاً آپ نے ڈی جے کالج میں یا کسی بھی کالج میں 500 ایڈمیشن دے دیے، 500 فکس کر دیا کہ اس میں 500 دینے، ایڈمیشن کلوز ہوئے،
بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو چاہ رہے ہوتے ہیں اسی ایریے کے بچے یا کہیں اور کے کہ ہم کلاسز وہاں لیں، یا اس ایریے کے بچوں کو آپ نے کہیں اور بھیج دیا. اب بچے کلاسز کی پرمیشن، ایک نیا چینل ہے، سینکڑوں بچے کلاسز کی، اگر کراچی کی بات کروں تو ہزاروں ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو کلاسز کی پرمیشن الاؤ کی جاتی ہے، وہ بھی اب آن لائن ہے، اب وہ بھی آن لائن کی گئی ہے. میں بتاؤں یہ اصل میں ایک چور دروازہ ہوتا ہے. یہ ایگزیکٹلی اسی پہ میں آ رہا ہوں. عسکری بھائی اس پہ مزید بات کریں گے کہ اب اس میں کیا ہے بھائی، وہ بھی بات کریں، ان لوگوں سے رابطہ کریں جو سی کیپ جن کے کنٹرول میں، وہ ایک ہی شخص کے کنٹرول میں. وہ جو بار بار میں ذکر ایک ہی شخص کا نام آ رہا ہے، راشد کھوسو صاحب کا، اور میں نے ٹیم سے ریکویسٹ کی ہے کہ راشد کھوسو صاحب سے رابطہ کریں تاکہ وہ اگر لائن پر آ جائیں تو ہم ان سے بھی کچھ باتیں تو یہ میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ لاکھوں روپے کا جو ہے نا اس کے اندر کرپشن انوالو ہے، کہ ظاہر بچوں کو جب آپ ظاہر انہی کو، کیونکہ پہلے کیا تھا، ایڈمیشن پرنسپل کے ہاتھ، اپنا جو پرمیشن ہے کلاسز کی وہ پرنسپل کی اتھارٹی تھی، یا پھر آر ڈی کی. آپ نے آر ڈی سے بھی وہ اتھارٹی لے لی، ڈی جی سے بھی ایون لے لی، وہ رسمی طور پہ سی کیپ کے چیئرمین ہیں لیکن ڈی فیکٹو چیئرمین یہی صاحب ہیں. عسکری صاحب آپ بتائیے نا کہ یہاں پہ ریجنل ڈائریکٹر ہے اب کوئی کراچی میں؟ دیکھیں کراچی میں ڈائریکٹر کالجز کی پوسٹ جو ہے گزشتہ 4-5 مہینے سے خالی پڑی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ابھی آپ نام لے رہے تھے کہ اتنی ایک فہرست آپ نے بیان کی کہ ان سے رابطہ کیا وہ آئی نہیں، انہوں نے معذرت کر لی. تو یہ ہماری ایجوکیشن کی دلچسپی کا حال ہے. ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنی پریورٹی دیتے ہیں کہ کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہی نہیں، کئی کالجوں میں پرنسپل کے عہدے خالی پڑے ہوئے ہیں، وہاں کم گریڈ کے افسران تعینات ہیں اور سفارشیں چل رہی ہیں، کوئی یہاں سے بھیجا جا رہا ہے، کوئی وہاں سے جا رہا ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. اور اگر یہ صورتحال رہی تو کالجوں کا حال بھی اس سرکاری اسکولوں کی طرح ہو جائے گا، بلکہ کچھ ہونے لگا ہے. آپ کو یاد ہے کہ آخری جو پوزیشن آئی تھی وہ اسکول کی، وہ دہلی اسکول تھا 1996 میں جب اس کی پوزیشن آئی تھی، وہ سرکاری اسکول تھا. اس کے بعد سے آج تک میٹرک میں کبھی کسی سرکاری اسکول کی پوزیشن نہیں آئی. نہ محکمہ تعلیم نے اس بات کی کوشش کی کہ بھائی سرکاری اسکولوں کی پوزیشنیں کیوں نہیں آتی، تو اتنے سالوں سے نہیں آ رہی، تو اس پہ کسی نے کوئی باس پرس نہیں کی، کسی نے جاننے کی پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کی. ہم تو لکھ کے تھک گئے. اور یہی حال آج کراچی یونیورسٹی نے بی اے کا رزلٹ اناؤنس کیا ہے، بی اے ریگولر کا رزلٹ. اس میں بڑی ہمیں حیرانی ہوئی کہ تینوں پوزیشن وہ ایک گورنمنٹ گرلز کالج نے لے لی جو پرائیویٹ تھا. یعنی کوئی گرلز کالج گورنمنٹ کا اس قابل نہیں ہے کہ ایک پوزیشن بھی لے سکے. ہم کہاں چلے گئے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ تو یہ بتائیے نا کہ ویسے منسٹر ایجوکیشن کو میں نے سنا ہے کئی دفعہ، اور وہ بڑے فخر سے اعلان بھی کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے بھی سرکاری اسکولز میں داخل کرا دیے، اور بڑا ایجوکیشن کے لیے بیان بازی تو بہت کرتے ہیں. وہ تو پھر اصل حقیقت ہے کہ وہ اتنا سیریس نہیں ہے، وہ مطلب منسٹر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تو وہی سردار شاہ صاحب ایک اچھے انسان ہیں اور تعلیم کا درد بھی رکھتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا بعض معاملات ایسے اچھے انسان کا ہمیں کیا فائدہ بھائی، بچوں کو کیا فائدہ، پیرنٹس کو کیا فائدہ، کالجز کو کیا فائدہ. اچھی کی انہوں نے، جو اچھے اقدامات کیے. ایک اچھا کام یہ کیا، انہوں نے پہلی مرتبہ ٹیسٹ کر کے میرٹ پر کوئی 40,000 کے لگ بھگ اساتذہ بھرتی کر دیے. یہ بڑا اچھا کام ہے، انہوں نے کوشش کی. لیکن میں نے کہا نا کہ یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ 30-40 سال میں پورا جو سسٹم ہے اتنا تباہ ہو گیا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا 10 یونیورسٹیاں ہماری سرکاری ہیں، ان میں وائس چانسلر نہیں. کیوں نہیں ہے وائس چانسلر بھائی؟ آئی بی ایس سکھر جیسا ادارہ جو ٹیسٹنگ کر رہا ہے وہاں 3 سال سے وائس چانسلر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے وائس چانسلر؟ کرتے ہی نہیں ہے. یونیورسٹی میں ڈائریکٹر فائنانس نہیں ہے، بورڈز میں چیئرمین کے عہدے خالی ہیں، کنٹرولر کے عہدے خالی ہیں، سیکرٹریز کے عہدے خالی ہیں. بھائی کون پر کرے گا، کس طرح چلے گا؟ چلیں ہمارے پاس ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کر لیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام سر، زبیر احمد بات کر رہا ہوں اورنگ 5 سے. جی زبیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر وہ میں اسلامیہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، فرسٹ ایئر آرٹس کا. جی سر وہ اٹینڈنس ڈیوائس لگائی ہے نا انہوں نے گورنمنٹ نے، وہ ناکارہ ہو گئی ہے نا. اٹینڈنس لگتی ہے تو شو نہیں ہوتی ہے، جب شو ہوتی ہے تو ڈبل شو ہو جاتی ہے. اچھا، وہ مشین خراب ہے، اس میں خرابی ہو گئی ہے. جی. تو آپ نے وہاں انتظامیہ سے بولا، پرنسپل سے اور ٹیچر سے بتایا؟ جی بات کی تھی ہم نے. وہ کہہ رہے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، کیا کر سکتے، سسٹم ہیک ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، یہی بتا رہے ہیں. اچھا، تو آپ لوگ جا رہے ہیں لیکن آپ کی حاضری مشین کی خرابی کی وجہ سے نہیں لگ پا رہی ہے؟
جی ہم تو ریگولر کے بیس پہ جاتے ہیں مگر حاضری نہیں لگتی. چلیں بہت شکریہ آپ کا زبیر. اور جناب عزیز صاحب بتائیے یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں یہ ایک نیا سلسلہ پھر انہی صاحب کا نام آئے گا. ان کا نام نہ لیں، چلیں زیادہ لیں، وہ ان کا نمبر بند جا رہا ہے. ہماری ٹیم نے ٹرائی کیا، ان کا نمبر بند ہے. اگر وہ لائن پہ ہوتے تو پھر ضرور ان کے بارے میں زیادہ بات کریں. دیکھیں ایک نیا سلسلہ، دیکھیں بچوں کی حاضری بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ تو بچہ پھر ہمارے پاس اسی طرح آئے گا. تو اب تو بچے آ رہے ہیں، اب جیسے کالج بچہ تو روزانہ جا رہے ہیں لیکن مشین میں وہ اٹینڈنس نہیں لگ رہی. ان کی مینولی اٹینڈنس ہو، لیکن وہ جو انہوں نے کیو آر کوڈ والا سسٹم ایک دیا ہے کہ بھائی آپ اس پہ ایڈمیشن، وہ تو ایک ٹائم کنزیومنگ ہے. اب اس میں کئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو آپ کا اس بچوں کی اٹینڈنس میں، اگر 500 600 1000 بچہ آیا ہوا ہے تو آپ کا 1-1.5 گھنٹہ تو ان کی اٹینڈنس لینے میں لگ جائے گا. وہ اسکین کرنا ہوتا ہے. جی ایک ہی مشین، ایک ہی ہے، اور وہ بھی موبائل پہ ہونا ہے. وہ کیو آر کوڈ ہے، وہ اسکین ہونا ہے بچے کے کارڈ سے. اب آپ بچوں کے کارڈ جمع کریں، پھر ہر ایک کو اسکین کریں، جب جا کے اٹینڈنس لگنی ہے. اچھا تو یہ بتائیے کہ اس کے سامنے جیسے بتایا کہ منسٹر صاحب نے 40,000 میں آپ نے فگر بتایا کہ اساتذہ بھرتی کیے ہیں، وہ اسکول ٹیچر ہیں سارے. جی اسکول ٹیچر. تو کالجز کی کیا پوزیشن ہے؟ جی کالجز کی پوزیشن، میری بچی خود گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج میں بلاک این نارتھ ناظم آباد میں پڑھتی ہے، وہاں بھی اساتذہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ آپ یہ دیکھیے کراچی میں ہے 150، صرف کراچی کی اگر بات کریں، باقی پورے سندھ کی بات الگ سے کر لیں گے. صرف کراچی کی اگر ہم بات کریں، کراچی میں 150 کالجز ہیں، اور ان 150 کالجز میں جو سینکشنڈ پوسٹیں ہیں گریڈ 17 18 19 اور 20 گریڈ کے کالج اساتذہ کی، وہ ہیں 5188، یعنی راؤنڈ فگر میں کر لیں جی 5200. 5200 کی پوسٹیں سینکشن ہوئی بھی ہیں. آج سے نہیں، کئی سال. ان کا تو بجٹ بھی اویلیبل ہوگا، بجٹ اویلیبل ہے، سب چیز اویلیبل ہے. اب آپ حیران اور پریشان ہوں گے کہ اس شہر کے 150 کالجز میں صرف 2638 کالج ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. یعنی 50%. 2550 ٹیچرز کی اس وقت بھی کالجز میں شارٹیج ہے، یعنی آلموسٹ 50%. تو آپ پھر حال دیکھیے، میرے پاس پرنسپلز کے کئی پورے واٹس ایپ گروپ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی کالجز ہیں جہاں پہ کسی سبجیکٹ کا ایک بھی ٹیچر نہیں ہے. کئی کالجز، آپ ابراہیم حیدری گرلز کالج کی بات کریں، میری پرنسپل سے بات ہوئی، انگلش کا ایک ٹیچر نہیں ہے. اسی طرح سے ملیر کی طرف درسانو چھنوں میں ہے، اسی طرح سے نارتھ کراچی کی طرف. اچھا میرا اپنا کالج جہاں میں پڑھاتا ہوں ایز اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، گورنمنٹ سپیریئر سائنس کالج، شاندار کالج اپنی ماضی کی روایات اور ریکارڈز کے حساب سے. لیکن میں گزشتہ 15 سال سے دیکھ رہا ہوں اپنے کالج میں کہ انگلش کا ایک استاد نہیں ہے ہمارے پاس. تو آپ تو انگلش کا جی چلا رہے ہیں، آپ اس کے رہنما بھی ہیں، تو آپ کچھ آواز اٹھائیں، کچھ آواز کیا ہم نے لکھ کے دیا ہے. لاسٹ ویک ہماری میٹنگ ہوئی تھی سیکٹری صاحب سے، موجودہ سیکٹری کالج ایجوکیشن ہے. ہاتھ سے میں نے لکھ کے دیا کہ سر اس کالج میں، ہمارے کالج میں کیا کراچی کے کوئی 30-40%، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 40% کالجز ایسے ہوں گے جہاں انگلش کے مضمون کا استاد نہیں ہے. مارننگ کالجز کی بات کر رہا ہوں، ایک استاد نہیں ہے. 4000 بچے، 3000 بچے، انگلش کا ایک استاد نہیں ہے. تو اب بچائیے وہ بچہ جس کو جب انگلش پڑھنے کو نہیں مل رہی تو کیمسٹری انگلش میں پڑھے گا، فزکس انگلش میں کیسے پڑھے گا، میتھس انگلش میں کیسے پڑھے گا، اگر بایو کا ہے تو بایولوجی انگلش میں کیسے پڑھے گا. تو یہ المیہ ہے ہمارے ہاں ٹیچرز کی شارٹیج کا. تو اسکر صاحب بتائیں، تو کالجز کی طرف پھر کیا توجہ؟ 40,000 اساتذہ چلیں، اسکول ایجوکیشن ٹھیک ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ کالجز کی طرف توجہ نہیں ہے سردار شاہ صاحب کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی؟ دیکھیں ایک اس کا مسئلہ ہے کہ چونکہ یہ 17 گریڈ لیکچرر 17 گریڈ کا ہوتا ہے، اور اسسٹنٹ پروفیسر 18 گریڈ کا، ایسوسیٹ 19 کا، اور پروفیسر ان کا 20 گریڈ کا ہوتا ہے. تو یہ پوسٹیں یا تو پروموشنل پوسٹیں ہوتی ہیں یا سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو بھرتی ہوتے ہیں. ان میں ہوا یہ کہ سندھ پبلک سروس کمیشن غیر فعال رہا، ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے بھرتی کا پروسیس رک گیا. اب اس کمی کو پورا ابھی ہوا نا، تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے. جی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سردار شاہ صاحب نے میرے خیال ہے کوشش کی ہے کہ انٹرنی پروگرام وہ لے کر آ رہے ہیں. اس کی کابینہ سے منظوری لے چکے ہیں، اشتہار بھی آ چکا ہے کہ وہ فریش جو ماسٹرز کیے ہوئے بچے بچیاں ہیں ان کو انٹرنی کے طور پر لیکچرار کے لیے ہائر کر سکیں.
تو اس سے شاید کمی پوری ہو سکے، لیکن دیکھیں مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. تو ابھی تو ویسے سندھ پبلک سروس کمیشن بھی ہو رہا ہے نا ابھی تو؟ نہیں اب ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے پروسیجر بڑا لیندھی اور سلو چلنے والا طریقہ کار ہے، جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے اور تاخیر لگے گی. اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 2500 نشستیں خالی پڑی، ان 2500 کے لیے مطلب پریشانی کی بات ہے. آگے باقی بہت بڑی پریشانی کی بات ہے، آپ کو کرنا پڑے گا. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ پچھلے جو سیکریٹری ایجوکیشن تھے کالج ایجوکیشن خالد حیدر شاہ صاحب، ان کا تبادلہ ہو گیا خیبر پختونخوا، وہ جانے پہ تیار ہی نہیں تھے. یہ سب کچھ انہی کے دور میں ہوا، جن لوگوں کا نام لے رہے ہیں وہی لے کے آئے تھے. یہ تو وہ تو چلے گئے لیکن اثرات اپنے چلیں ہم اس پہ مزید بھی بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الدین صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی کے. السلام علیکم جناب ڈاکٹر سعید الدین صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کر لیا. بہت سارے دیگر آفیشلز جو ہیں وہ گھبرائے اور ہمارے شو میں انہوں نے جوائن نہیں کیا، پتہ نہیں کیوں نہیں کیا. لیکن آپ یہ بتائیں سعید الدین صاحب کہ اس میں جو رزلٹ رہا ہے، جیسے ہم نے آپ کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی بتایا تھا کہ 40 سے زائد کالجز کا اور ہائر سیکنڈری سکولز کا رزلٹ جو ہے وہ 0 رہا ہے، پاسنگ رزلٹ. تو اس میں آپ کا کتنا کردار ہے؟ اس میں انٹر بورڈ کس حد تک ذمہ دار ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے انٹر بورڈ جو ہے وہ تو ایگزامیننگ باڈی ہے، تو ایگزامیننگ باڈی امتحان لیتا ہے. اب ظاہر ہے وہ ایگزام بھی اچھا ہوا، نقل کی روک تھام ہوئی، تو انفیئر مینس یوز نہیں ہوئے، لہذا یہ رزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اور یہ فیئر رزلٹ ہے. اب اس میں جو کلیتاً جو ذمہ داری ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی، کیونکہ وہ ڈیلیور کرتے ہیں، بچے ان کے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کالجز کے اندر جو ہے جو استادوں کی پلیسمنٹ ہے اس میں پرابلم ہے. کئی فزکس کے کم ہیں، کئی کیمسٹری کے نہیں ہیں. بعض ایسے کالجز بھی میں نے دیکھے کہ جس میں صرف 2 یا 3 استاد فزکس کے ہیں، جبکہ وہاں بچوں کی تعداد 1500 سے 2000 ہے. تو جب فیکلٹی پوری نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی نتائج پہ اس کا افیکٹ ہوگا. اور انٹر بورڈ کا اس حد تک رول ہوتا ہے کہ ایگزام لینے کے بعد جیسے یہ لسٹ مرتب کر کے ہم سیکرٹری کالج ایجوکیشن سے شیئر کریں گے یہ لسٹ نا، کہ دیکھیں آپ کے فلاں کالجز کے نتیجے بالکل اپ ٹو مارک نہیں بلکہ وہ بلو مارک ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے لیے کوئی ایفرٹ کریں اور کچھ کوشش کریں کہ فیکلٹی پوری ہو اور وہاں تعلیم کا نظام بہتر ہو، اٹینڈنس بہتر ہو. سعید الدین صاحب ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، پروفیسر عزیز اللہ میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر جرنلسٹ جناب سید محمد عسکری صاحب بھی موجود ہیں. آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے، تو یہ بتائیے کہ پیپر جو سیٹ ہوا، ایم سی کیوز وغیرہ خاص طور پہ جو سیٹ ہوئے، وہ تو آپ لوگوں نے کیے نا، بورڈ نے کیے؟ جی. تو اس حوالے سے بھی شکایت کافی رہی، بچوں کو پریشانی رہی، ان کو وہ یوز ٹو نہیں تھے اور اس سے پہلے کوئی موک ایکسرسائز نہیں ہوئی یا انہیں اس حوالے سے کوئی اویئرنیس نہیں دی گئی، یہ بھی باتیں ہو رہی تھی. تو کیا یہ بات درست ہے کہ اس کی وجہ سے بھی رزلٹ پر کچھ اثر پڑا؟ یہ ہرگز نہیں. باقی 182 کالجز ہیں کراچی میں گورنمنٹ کے اور 178 کے قریب پرائیویٹ کالجز ہیں. تو یہ جو ایم سی کیوز ہے یہ آج پہلی دفعہ نافذ نہیں ہوا، یہ تو کئی سالوں سے ہے. صرف اس دفعہ فرق یہ تھا کہ ڈیجیٹلائزیشن ہوئی، تو بچہ جہاں وہ ٹک کرتا تھا اس کے بجائے اس نے وہ ببل کو فل کیا، اور وہ بچوں کے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. تو اس حوالے سے کوئی آپ نے اویئرنیس دی تھی پہلے بچوں کو، چونکہ وہ ٹک کرنے والی عادت تو پھر وہی عادت رہی نا ان کی؟ نہیں، یہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ 4 سال سے جو انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے لاسٹ ایئر ہوا تھا تو کوئی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے تمام جو اچھے ادارے ہیں وہ او ایم آر پہ ہی ٹیسٹ لیتے ہیں، اور ڈیجیٹلائز کرنا ہے، لوگوں کو آگے لے کے جانا ہے، پیچھے لے کے نہیں جانا ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن ڈیفینیٹلی جو بچے محنت کر کے آئیں گے اور تو ان کے نتیجے اچھے ہوں گے. ہم نے اچھا سعید الدین صاحب ایک بات آپ سے اور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رزلٹ جب آنسر کاپیز آپ نے بھی آپ کے سٹاف نے دیکھی ہوں گی تو ان پہ ٹک مارک تھے آنسر کاپیز پہ؟ کچھ ایسی کاپیز ملی، ان کا کیا نمبر تھا؟ نہیں دیکھیں وہ تو ظاہر او ایم آر شیٹ پہ ہوگی نا، ببل تو کاپیوں پہ تو نہیں ہوگی، وہ تو الاؤ ہی نہیں تھا. اور وہ ٹیچرز کو پہلے انفارم کیا جا چکا تھا اور فرسٹ سیکنڈ ٹیچرز نے بڑی اچھی طرح گائیڈ کیا تمام بچوں کو. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ 32 کالج کے علاوہ. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے کہ عسکری صاحب نے بھی اس کو مینشن کیا کہ آپ کے انٹر بورڈ کے جو رولز ہیں یا جو گائیڈ لائنز ہیں اس میں یہ بات شامل ہے کہ 30% سے بلو اگر پاسنگ پرسنٹیج ہوگا
تو آپ اس کالج کو ڈس ایفیلیٹ کریں گے اپنے بورڈ سے. تو آج تک آپ نے ایسا ایکشن کیوں نہیں لیا, یا یہ جو اب رزلٹ آیا ہے اس پر آپ کیا ایکشن لینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ ڈی ایفیلیٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن ڈیفینیٹلی یہاں کئی ہزار بچے پڑھتے ہیں. آپ کر کیوں نہیں سکتے؟ جب رولز میں لکھا ہوا ہے تو پھر کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں گورنمنٹ کے بچے پڑھتے ہیں وہاں ان کو ڈی ایفیلیٹ کر کے جو ان کو تھوڑے بہت تعلیم کے مواقع ہیں وہ بھی ختم کر دیے جائیں. آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا. میں ایجوکیشنسٹ ہوں. تو سر ان سے پاسپورٹس یا ان سے کوئی جسٹیفیکیشن, کوئی ان کا چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوگا؟ کہ میٹرو چینل سے میٹرو کا مالک ہی پوچھ سکتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں یہ استاد ہوتے ہیں, بورڈ آفس کے انڈر میں یہ استاد نہیں ہوتے. ہم یہ ساری چیزیں ایک رپورٹ کی صورت میں کمپائل کر کے ایجوکیشن سیکرٹری ایجوکیشن کو بھیج دیتے ہیں. پھر ایکشن لینا, اپنے ادارے کو بہتر کرنا, یہ ان کا کام ہوتا ہے. آپ کی بات دیکھیں, یہ بنیادی طور پہ تو آپ کی بات یہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کی طرف سے بھی اگر اس طرح کا کوئی ایکشن لیا جائے تو اس کا بھی تو ایک مطلب رہے گا نا, اس کا بھی ایک ڈر, یا کوئی پرنسپلز یا جو مینجمنٹ ہے ان کو بھی تو ایک ذرا تھوڑا سا وہ رہے گا کہ یار بورڈ کی طرف سے اگر ڈس ایفیلیشن ہو گئی تو پھر تو ان کے لیے اور مشکل ہوگی نا. لیکن ڈی ایفیلیٹ جو ہے ہم اس طرح کر نہیں سکتے جب, کیونکہ ہم گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان تمام بچوں کی جو فیسز ہیں وہ بھی گورنمنٹ آف سندھ ہی پے کرتی ہے. اچھا, تو اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر رولز میں چینج لائیں, پھر رولز چینج کریں, پھر جو لکھا ہوا ہے 30% پھر اس کو چینج کریں نا. دیکھیں لیٹ دا پیپل ٹو پرفارم. سوسائٹی میں خالی تنقید کر کے جو ہے وہ بہتر نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے. جہاں یہ ہے وہاں بہت سارے کالجز نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے بچوں نے, اور یہ فیئرنیس ہوتی ہے ہمارے ریزلٹ کی کہ 58% ریزلٹ ہے. یعنی کوئی غیر ضروری طور پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچہ فیل ہو رہا ہے تو اس کو کسی انفیئر مین سے پاس کر دیا. ہاں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کالجز کو تنبیہ کی جائے گی ہماری طرف سے بھی, اور ہم سیکرٹری ایجوکیشن کے تھرو ان کو انفارم کریں گے کہ بھئی آپ اپنے سسٹم کو بہتر بنائیں. اور امید ہے کہ ایجوکیشن سیکرٹری جو ڈائریکٹر جنرل کالجز ہیں وہ پاسپورٹس کریں گے متعلقہ لوگوں سے. چلیں سعید صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. عسکری صاحب نے بھی آپ سے کچھ سوال کرنا ہے. جی عسکری صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس نے بھی اچھا عسکری صاحب معذرت, اور سعید الدین صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ذرا, ایک ہمیں ارجنٹ ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ہم آ رہے ہیں فوراً. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ جناب سعید الدین صاحب سے, اور وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. اور سعید الدین صاحب, آپ سے عسکری صاحب جو ہے وہ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. عسکری صاحب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ان سے؟ ضرور. میں اصل میں سعید صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, سعید صاحب بڑے تجربے کار ہیں. ان سے ایک میرا سوال یہ ہے, سعید صاحب جس نے بھی اکیڈمک کیلنڈر بنایا تھا وہ اس دور کے بڑے نامی گرامی لوگ تھے, اور آپ ان کو اگر گورنمنٹ کے کالجوں کو سزا نہیں دے سکتے تو کم سے کم پرائیویٹ کالجوں کو تو آپ کا اختیار ہے, ان کو تو کر دیں, اور ان کے بچوں کو سزا مت دیں. آپ بچوں کو کہیں اور منتقل کرا دیں, کم سے کم کالج کو تو یہ سزا مل سکتی ہے نا کہ بھئی ان کو خط مل گیا اور شوکاز نوٹس مل گیا ہے, وہ آئندہ احتیاط کریں گے, ان کا نام میڈیا کی زینت بن جائے. یہ ساری چیزیں تو ہو جائیں نا اگر آپ اپنا رول پلے کریں. سعید الدین صاحب یہ بتائیے اس میں کس حد تک ہو سکتا ہے؟ بڑی زبردست بات کر رہے ہیں آپ. اس کا مطلب ہے جہاں 2000 بچے پڑھ رہے ہیں, جہاں دوسرے کالج میں گنجائش نہیں ہے 4000 ہو جائیں, اور جہاں ٹیچر نہیں پڑھا رہے تھے وہ بالکل فری ہو جائیں آفیشیلی طور پہ. کبھی اب تو ہمارے پاس کوئی بچہ ہے ہی نہیں. یہ ٹھیک ہے. آپ کے ذہن میں کیا سولوشن ہے اس کا سعید صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سولوشن یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارا براہ راست پرنسپل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, نہ ہم اس کو شوکاز کر سکتے ہیں, نہ ہم اس کو ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں. جو ایگزامینیشن بورڈ ہوتے ہیں یہ آٹونومس باڈیز ہیں, یہ ایگزامننگ باڈیز ہیں. جیسے کیمبرج بورڈ ہے, وہ ایگزام لیتا ہے, ایک فیئر ڈسپلے دے دیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جس کالجز کے ریزلٹ اچھے نہیں ہوتے ان کی ریپوٹیشن خود بخود خراب ہونے لگتی ہے. اب دیکھیں آدم جی کالج نے پہلے بھی پوزیشن لی, بعد میں بھی لی, تو ناؤ اب لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کالج ہے. بہت سارے پرائیویٹ کالجز بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. اچھا پرائیویٹ کالجز میں بعض ایسی نہیں جن کے پاس کوئی بچوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے, 150 200 ہوتی ہے, 100 ہوتی ہے, تو لوگ خود بخود ہی وہاں وہ آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں کیونکہ وہ فائنینشلی طور پہ وائبل نہیں ہوتے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک روٹین ہمارا پروسیجر بھی ہے, اور ہم اور زیادہ ایمفیسائز کر کے ان سیکرٹری کالج ایجوکیشن کو لکھیں گے کہ ان کو تنبیہ کریں, اور یہ اس کا کاز بھی دیکھیں کہ کیوں ان کے ریزلٹ. دیکھیں ایک اچھا ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کیپ پالیسی ہے,
सेंट्रलाइज एडमिशन पॉलिसी, इसको डिस्कस करें। शायद आपने पता नहीं जी discuss हमने ना किया की है, हो। हमने किया है, प्रोग्राम के शुरू में हमने उसका एक नेगेटिव पहलू क्या है? उसका ये पहलू है कि मैट्रिक में जिन बच्चों की परसेंटेज 90 होगी, 85 होगी, वो तो आदम जी डीजे फला जगह जाएंगे। बास कॉलेजेस ऐसे हैं, जैसे आप नुसरत भुट्टो और ये 2-4 जो कॉलेजेस का आपने नाम लिया, मैंने आखिर में सुना, इनमें जो बच्चे जाते हैं वो बिल्कुल वो बच्चे जाते हैं जिनकी परसेंटेज कैप के अंदर वो बिल्कुल लोएस्ट होती है, 40-45%। जो बच्चा मैट्रिक में 40 से 50% लेके जा रहा है, तो डेफिनेटली डोंट एक्सपेक्ट कि वो वहाँ कोई मतलब बहुत ज्यादा जी बिल्कुल, इस पे बिल्कुल डिस्कशन हुआ है, बात हुई है। सही साहब, आपसे आखिरी सवाल, बस एक आखिरी सवाल, माजरत चाहूंगा टाइम खत्म हो रहा है, एक आखिरी सवाल ये आपसे करना चाहूंगा कि जो एमसीक्यूज के हवाले से आपने बात की, इससे पहले ये इतलात हैं कि आप लोगों ने मैनुअली फिर आपको आंसर शीट जो है वो चेक करवानी पड़ी और कंप्यूटराइज वाला जो सिस्टम था वो नहीं चल पाया, क्या ये बात दुरुस्त? नहीं, बिल्कुल गलत है। वो होता ये है कि दुनिया में हर जगह, बल्कि पाकिस्तान में खास तौर पे फेडरल बोर्ड और हर जगह, अगर आप ये स्टैटिस्टिक्स लेंगे, फेडरल बोर्ड ने हमसे पहले ये लगाया हुआ है, तो जब पहली दफा किसी चीज को नाफिज किया जाता है तो पूरा डिजिटलाइज करके उसकी 20, 30, 40% जो है वो मैनुअल भी की जाती है। तो हमने तमाम मशीन बहुत शुक्रिया आपका सैदुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया। माजरत चाहूंगा, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने बात की। आखिरी बात मुख्तसर, आखिरी बात करें। देखें, ये एक पूरा पैकेज है। अगर रिजल्ट्स को देखा जाए कि रिजल्ट्स को बेहतर करने के लिए सी कैप की अमेंडमेंट्स ज़रूरी हैं। पहले तो 50% शहर की लेवल पे, उसके बाद 50% डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद इससे बड़ा फैक्टर जो है वो है टीचर्स शॉर्टेज। जब जहाँ जिस शहर में जहाँ पे 50% टीचर्स की शॉर्टेज होगी, किसी मजमून का एक उस्ताद नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है फिर नताइज बहुत शुक्रिया इसी तरह जनाब अजीज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, अस्की साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि इस टॉपिक पर हम बात कर सकें और उसके पीछे रीजंस जो हैं वो उनको भी आप तक पहुंचा सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।